یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو وہ مرد جن پر زیادتی ہو رہی ہو وہ برا مناتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کا کیوں ذکر کیا ہے، حالانکہ یہاں تو ذکر ان عورتوں کا ہو رہا ہوتا ہے جو مظلوم ہوتی ہیں، ظالم عورتوں کے حق میں بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح جب مردوں کے حقوق کی بات ہو تو وہ عورتیں برا منانے لگ جاتی ہیں جو مظلوم ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی تکلیف کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ظالم مردوں کے حق میں بات کی جا رہی ہے، حالانکہ ذکر مظلوم مردوں کا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے بات پوری سن لیا کریں اپنی رائے قائم کرنے سے قبل، تا بدزنی کے مرتکب نہ ہوں۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ظالموں کی خود پکڑ کرے۔ اللہم آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، خاکسار مربی سلسلہ فرحان ربانی جماعت احمدیہ مسلمہ کی اس مرکزی ویب سائٹ الاسلام.org کی طرف سے پروگرام آسک این امام اردو کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے 2 حصے ہوا کرتے ہیں۔ اول حصے میں ہم آپ کو جماعت کی ویب سائٹ سے کسی نہ کسی چیز سے متعارف کراتے ہیں، کسی مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا کل دورانیہ 30 سے 40 منٹ کے لگ بھگ ہوا کرتا ہے۔ ممکن ہے بعض دوستوں کے سوالات پروگرام میں نہ لیے جا سکے، اس لیے ان سے گزارش ہے اگر کسی وجہ سے آپ کا سوال لائیو پروگرام میں نہ لیا جا سکے، آپ ہمیں ای میل کر دیں، آپ کے سوال کا جواب بذریعہ ای میل ہم آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس بنیادی تعارف کے بعد چلیں اب اس اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں جو آج کے لیے انشاءاللہ تعالی بطور گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج کا موضوع ہے آئلی مسائل اور ان کا حل، احمدی عورت کا اہم کردار اور ذمہ داریاں۔ اس ضمن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ عرصے سے خاکسار یہ ایک سیریز اس پروگرام میں پیش کرتا چلا آ رہا ہے جس میں کہ یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس اہم موضوع کے اوپر کئی خطبات ارشاد فرمائے اور خطابات بھی ارشاد فرمائے۔ مختلف مقامات پہ جو بھی حضور کے اقتباسات تھے ان کو اکٹھا کر کے کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ یہ کتاب الاسلام کے اوپر موجود ہے، وہیں سے خاکسار اس میں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہے۔ آج کے جو ہمارے گفتگو کا موضوع ہے وہ بھی در حقیقت اسی کتاب سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بعض وجوہات جن کی بنا پہ گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، آئلی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پیش کیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں خواتین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان کا کردار اس معاملے میں کیا ہے، یعنی آئلی مسائل کو حل کرنے میں، اس ضمن میں آج کا مضمون آپ کی خدمت میں اب پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے جماعت احمدیہ غانا کے جلسہ سالانہ 2004 کے خطاب میں خاص طور پر خواتین سے بھی چند منٹ کے لیے خطاب فرمایا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا، خواتین کا معاشرے میں ایک اہم کردار ہے۔ ایک عورت کا بنیادی کردار اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے، جہاں وہ ایک بیوی اور ایک ماں کی حیثیت سے عمل کر رہی ہوتی ہے، یا مستقبل کی ماں کی حیثیت سے اگر ابھی شادی نہیں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے کہ ہمیشہ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو۔ اگر عورتیں اس بات کو سمجھ لیں اور خدا کا خوف کرنے لگیں اور تقویٰ کی راہوں پر چلیں تو وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ ایک انقلاب معاشرے میں پیدا کر دیں۔ ایک عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو وہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت پر زیادہ توجہ دے۔ پھر فرمایا، اے احمدی عورتوں، تم اپنے اس اعلیٰ مقام کو پہچانو اور اپنی نسلوں کو معاشرے کی برائیوں سے بچاتے ہوئے
ان کی اعلیٰ اخلاقی تربیت کرو اور اس طرح سے اپنی آئندہ نسلوں کے بچاؤ کی ضمانت بن جاؤ۔ اللہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو اس کے احکام کو وقت نہیں دیتے۔ اللہ آپ کو اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اپنی آئندہ نسل کو سنبھالنے والی بن سکیں، آمین۔ 2004 میں نائجیریا میں منعقد ہونے والے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے خطاب میں احمدی خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عورتیں یاد رکھیں کہ ان کا اسلامی معاشرے میں ایک بلند مقام ہے۔ اگر انہوں نے اپنے اس بلند مقام کو نہ پہچانا تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ ان کی آئندہ نسلیں ایمان پر قائم رہیں گی۔ خواتین اپنے اس مقام کو پہچانیں جو ان کا معاشرے میں ہے، نہیں تو وہ اپنے خاندانوں اور آئندہ نسلوں کی نافرمان اور ان کا حق ادا نہ کرنے والی سمجھی جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے پیدا کرنے والے سے بے وفائی کر رہی ہوں گی۔ بس یہ انتہائی اہم ہے کہ ہر احمدی عورت اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتی رہے اور ہمیشہ یہ دعا کرتی رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے اور اس کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کر سکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو اپنی 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے بچایا اور اپنے خاوند کی اخلاص اور وفا سے خدمت کی، ایسی عورت کا حق ہے کہ وہ جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ ہر احمدی عورت اپنے خاوند کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والی ہو اور اپنے بچوں کے فرائض کا حق ادا کرنے والی ہو۔ اللہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت کرے اور ان کی پاک اور با اخلاق ماحول میں پرورش کرے اور اس وجہ سے جنتوں کی وارث بنے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ UK کے موقع پر فرمایا، عورت کو ہمارے دین نے گھر کا نگران اور خاوند کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ جب تک تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانو گی اور اپنی ذمہ داری نہیں سمجھو گی، تمہارے ہاں سکون نہیں پیدا ہو سکتا۔ مزید فرمایا، آپ احمدی عورتیں کسی قسم کے احساس کمتری کے بجائے احساس برتری کی سوچ پیدا کریں، اپنی تعلیم کو کامل اور مکمل سمجھیں، قرآن کریم کی تعلیم پر پوری توجہ دیں، اس پر کاربند ہوں تو آپ انشاءاللہ تعالی دنیا کی رہنما کا کردار ادا کریں گی، ورنہ اگر صرف اس دنیا کے پیچھے ہی دوڑتی رہیں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسی قومیں عطا فرمائے گا جو اس کام کو آگے بڑھائیں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعزاز ان پرانی نسلوں اور پرانے خاندانوں، ان احمدی عورتوں کے ہاتھ میں ہی رہے گا جو مشکل وقت میں جن کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی۔ بس آپ لوگ اپنے اندر یہ احساس ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہونے دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو توفیق دے، بس اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تاکہ آپ کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جانے والا قدم ہو، اور آپ اپنے پیچھے ایسی نسل چھوڑ کر جانے والی ہوں جو اگلی نسلوں کے دلوں میں بھی اللہ کے دین کی عظمت پیدا کرنے والی ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین۔ یہ جی مختصر سا ایک مضمون تھا جو آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ اب اس کے بعد آپ کی طرف سے جو بھی سوالات وغیرہ جو موصول ہو رہے ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف چلتے ہیں۔ وہ دو صاحباب جو ٹویٹر ایپ یوز کرتے ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ جماعت احمدیہ کی اس مرکزی ویب سائٹ الاسلام.org کا جو اردو کا ٹویٹر چینل ہے یا جو ہینڈل ہے، اکاؤنٹ ہے، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اس کو بھی فالو کریں۔ وہاں سے بھی یہ پروگرام لائیو دیکھا جا سکتا ہے، اور علاوہ اس کے ہمارے جو یہ الاسلام کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اردو کا، اس کے اوپر الاسلام سے مختلف اقتباسات، مختلف ویڈیو کلپس وغیرہ بھی یہاں پہ روزانہ لگائے جاتے ہیں، جن سے
احباب مستفید ہو سکتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگوں کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام آ رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ فردن فردن سب کو وعلیکم السلام کہنا مشکل ہے، اس لیے سب کا جو سلام ہے اس کا ایک ہی دفعہ میں وعلیکم السلام کا جواب ہم دے دیتے ہیں۔ غالب احمد صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، اور کیا انبیاء کا جنازہ کوئی عام انسان پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ اس ضمن میں جو بعض روایات میں ذکر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی رنگ میں نماز جنازہ اس طرح سے ادا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسد مبارک تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھا، تو 6 کر کے تقریباً 6 احباب کی جگہ بنتی تھی، 6 کر کے احباب اندر آتے تھے اور نماز جنازہ ادا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اسی طرح پہ پھر 6 اور لوگوں کا گروہ آتا تھا، وہ نماز جنازہ ادا کرتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا گیا۔ رہ گیا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا نبی کا جنازہ انبیاء کا جنازہ کوئی عام انسان پڑھا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز جنازہ یا کوئی بھی نماز پڑھانے کے لیے تقوی شرط ہے، کوئی بھی متقی شخص نماز پڑھا سکتا ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ہمارے سامنے ایک ہمارے قریب کے دور کی ایک مثال ہے جو کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ جماعت کے خلیفہ منتخب ہوئے اور یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آئی۔ تو انبیاء کے بعد ان کے خلفاء ان کے جانشین ہوتے ہیں، اور ایک خلیفہ کے بعد جو اگلا خلیفہ اللہ تعالیٰ جماعت کو عطا فرماتا ہے پھر وہ نبی کا براہ راست جو ہوتا ہے وہ جانشین ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں اس طرح پر جو ہیں وہ ادا کی جاتی رہی ہیں۔ ایک سوال آیا کہ جی اگر عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد ایک اور مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ جنت میں انسان اس کے ساتھ ہوگا جو اس کی یا اس کا سول میٹ ہوگا۔ اب وہ جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو بھی انسان کا سول میٹ ہوگا وہ اس کا جو ہے وہ جنت میں ساتھی بن جائے گا۔ سوال آیا ہے اگر کسی مجبوری کے تحت نماز توڑنی پڑے تو اس کا گناہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے نماز توڑنی پڑ جاتی ہے تو آپ نماز توڑنے کے بعد جو مجبوری تھی اس کو دور کر کے آپ دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی تکلیف انسان کو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز کو برقرار نہیں رکھ سکتا، بعض دفعہ نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بہت آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا، اس لیے ہمیں بھی شریعت کو مشکل بنانے کی جو ہیں وہ صورتیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شریعت میں جو آسانیاں رکھی گئی ہیں انہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور جیسے کہ بتایا اگر کسی کی نماز کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے یا کسی وجہ سے توڑنی پڑتی ہے تو آپ نئے سرے سے فارغ ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ نماز کو ادا کر لیں۔ سوال آئے کہ جی آن لائن تبلیغ کیسے کریں، رہنمائی کریں۔ آن لائن تبلیغ آج کل کے دور میں پینڈیمک کا دور چل رہا ہے، کئی ممالک میں لاک ڈاؤن ہے، کئی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے مل نہیں سکتے، لیکن فون کے ذریعے سے لوگوں کا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، اپنے نیبرز وغیرہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ بہرحال انسان کا رابطہ رہتا ہے، لہٰذا اس ذریعے سے بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا کی اب یہ ایپس وغیرہ بن گئی ہیں
پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ذریعے سے انسان تبلیغ کر سکتا ہے۔ علاوہ اس کے یہ کہ اب کئی جگہوں پہ بلکہ آسانیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں، کئی لوگ اپنے نیبرز کے ساتھ، بعض عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر چکے ہیں، آپس میں آنا جانا ان کا شروع ہو گیا ہے، ان کو آپ ان پرسن بھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تبلیغ کے لیے بنیادی طور پہ جو چند امور ذہن میں رکھنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ دعا کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اور تہجد کی نماز پڑھ کے اس کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کا وقت ضائع نہ کریں، اور ان تک آسان طریق میں پیغام پہنچانا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ہی سیٹنگ میں، ایک ہی دفعہ میں تمام تر پیغام اپنی طرف سے ان کو پہنچا دیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیغام پہنچائیں، تاکہ جب آپ ایک دفعہ ایک بات کر کے چھوڑ دیں تو دوسری دفعہ بات سننے کے لیے ان لوگوں میں ایک تڑپ، ایک جوش، ایک خواہش پیدا ہو، تاکہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں آپ سے پیغام سننے کے لیے۔ مولود صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ مسلمہ کذاب کو کسی جنگ میں قتل کیا گیا تھا، وہ طبی طور پر فوت ہوا تھا۔ بات یہ کہ اس کو جنگ یمامہ میں قتل کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے مسلح طور پر محاذ آرائی مسلمانوں کے خلاف کی تھی۔ ضمن میں ایک پروگرام چند ماہ پہلے میں نے کیا تھا، اگر آپ ہماری یوٹیوب کے چینل پہ ویڈیو جو ہیں اس سیکشن کو کھولیں، وہاں پہ اگر پیچھے جائیں تو آج کے امام کی ایک ایپیسوڈ مسلمہ کذاب کے بارے میں آپ کو مل جائے گی، جس میں میں نے مسلمہ کذاب کی ہسٹری جو ہے اس کو بریف طور پر، مختصر طور پر بیان کیا تھا، وہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ احسن صاحب کی طرف سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل کرے، آپ خود بھی دعا کریں، صدقہ بھی دیں، اور خلیفہ وقت کی خدمت میں بھی دعا کے لیے لکھیں۔ سوال آیا ہے، اگر خامند اپنے گھر میں کسی قسم کا کوئی بھی کردار ادا نہ کرے، نہ خامند کی حیثیت سے، نہ باپ کی حیثیت سے، اور ہر وقت ٹینشن دیتا ہو، تو ایسے خامند کے لیے کیا حکم ہے؟ بات یہ کہ ایسے خامند کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی ہے اس کو سر انجام دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ایک رنگ میں چرواہا ہے، رائی ہے، اور اس سے اس کے ماتحت جو بھی ہوں گے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ایک خاوند جس کے ماتحت اس کی بیوی بچے آ جاتے ہیں، ایک باپ جس کے ماتحت اس کے بچے آتے ہیں، تو اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے ان کے حقوق ادا کیے، کیا اپنی ذمہ داریاں تم نے سر انجام دیں، اور یہ سوال قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور یہ میری بات نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا گیا۔ اس لیے ایسے مردوں کو خدا تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ احسن صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے، دشمنوں سے نجات کی دعا۔ بات یہ ہے کہ بہترین دعا جو ہے وہ تو خود نماز ہے، لہٰذا آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے آپ اپنی زبان میں نماز کی حالت میں، خاص طور پہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ السمیع ہے، العلیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس رنگ میں دعا کریں گویا کہ آپ کو خدا کی ذات پہ یقین کامل ہے کہ وہ آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ جو میرے متعلق گمان کرے گا اسی کے مطابق میں اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ اگر وہ میرے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کی مشکلات کو دور کر سکتا ہوں تو میں دور کر دوں گا، اگر وہ یہ گمان کرے گا کہ میں اس کی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا تو میں اس کی مشکلات کو دور نہیں کروں گا۔ یہ خلاصہ بنتا ہے اس مضمون کا۔ تو اپنے خدا کے اوپر ہمیشہ حسن ظن کرنا چاہیے، اور یہی توکل اور یہی کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کے اس وقت جو اس سے دعا مانگ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز غیر ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کر سکتا ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ بات خدا تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف نہ ہو
تو وہ ضرور اس دعا کو قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ سوال آیا ہے کیسے شوہر کی اطاعت بیوی پر فرض کی گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ شریعت میں شوہر کی اطاعت بیوی پر فرض کی گئی ہے، وہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ شوہر کے ایسے ایسے اوصاف ہوں گے تب اس کی اطاعت کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی۔ ہاں ایک عمومی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کوئی ایسی بات کہے جو مذہب کے خلاف جاتی ہو، جو اخلاق کے خلاف جاتی ہو، تو وہ بات چاہے کرنے والا شوہر ہو یا کسی کے والدین ہو، جو بات شریعت کے خلاف جاتی ہے اس میں اطاعت نہیں۔ ایک خاتون کی طرف سے یہ میسج آیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی ان کے خاندان میں کسی کی طلاق ہوئی، کسی خاتون کی، اور جماعت نے ان کی طرفداری نہیں کی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی وجہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ مردوں ہی کی طرفداری کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک کیس آپ کے سامنے آیا ہے جس کی حقیقت میرے سامنے نہیں، اور آپ کا اس قسم کے پلیٹ فارم کے اوپر اس قسم کی بات کرنا ویسی ایک رنگ میں غلط بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا کے کوئی تحفظات ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھیں، آپ نظام جماعت کے پاس جائیں، آپ جماعت کے پاس اگر یہ کیس ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں جماعت کو۔ اب رہ گئی بات یہ کہ کیا جماعتی نظام مردوں کے فیور میں باعث ہے؟ اگر دیکھا جائے تو نظام جماعت کسی کے حق میں بھی باعث نہیں ہے۔ اگر باعث ہے تو انصاف کے حق میں، حق کے حق میں، سچائی کے حق میں باعث ہے۔ یعنی نظام جماعت جس کی تشکیل اسلامی، خالص اسلامی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے، تشکیل دیا گیا، اس کا جھکاؤ ہمیشہ اور ہر وقت انصاف ہی کی طرف رہے گا، رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ اگر قضا کے کسی فیصلے سے اگر آپ کو جو ہے کوئی اختلاف ہو، آپ کو اختیار ہے، آپ اس کی اپیل کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی حرکت جو ہوتی ہے کہ جی پبلک پلیٹ فارم پہ جا کے نظام جماعت کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا، یہ مناسب طریق نہیں۔ اچھا جی، رانا صاحب کی طرف سے سوال آیا، آپ کہتے ہیں ظہر اثر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنی چاہیے یا فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں ان کی جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہیں ان میں بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ ضم سورہ سے مراد ہوتی ہے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو۔ اور اسی طرح پہ جو نفل عبادتیں ہیں، سنت عبادتیں ہیں، ان میں بھی جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے بعد بہرحال قرآن کریم کے کسی نہ کسی حصے کو ضرور پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا صاحب کی طرف سے بھی دعا کا پیغام آیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کرے، آپ بھی صدقہ دیں، اپنے لیے خود بھی دعا کریں، خلیفہ وقت کی خدمت میں بھی دعا کے لیے لکھیں۔ بعض دوست ایک ہی سوال 5 10 دفعہ پوسٹ کر دیتے ہیں، آپ کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے ایک دفعہ پوسٹ کر دیا ہے، وہ سوال سامنے آ جائے گا، ورنہ آپ اپنے سوال کو ای میل کر دیں۔ یہ طریق کہ ایک ہی سوال کو 10 15 دفعہ پوسٹ کیا جائے، یہ طریق جو ہے یہ بہرحال ٹھیک نہیں۔ سوال آیا ہے جی، آپ کہتے ہیں کہ آپ میں اور دوسرے مسلمانوں میں جو آپ کو مسلمان نہیں مانتے ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ
وہ شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے ہم بھی اس کو مسلمان ہی کہتے ہیں. جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. ہاں چونکہ وہ ہمیں کافر کہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کلمہ گو کو کافر کہا وہ کفر اس کے اوپر خود پلٹ کر آ گیا. اس ضمن میں جو ہمیں کافر کہتا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مجبور ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ کفر اس کے اوپر لوٹ گیا. پھر ایک یہ بھی اصطلاح ہے, ایک یہ بھی بات ہے کہ وہ لوگ جو امام مہدی کا انکار کرتے ہیں تو عربی زبان میں انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. اب کافر کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک کافر وہ جو سرے سے دائرہ اسلام سے باہر, اور ایک کافر وہ جو رہتا تو اسلام کے دائرے کے اندر ہی ہے لیکن اسلام کی کسی نہ کسی اہم اصول کا انکار کر دیتا ہے. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو ایسے شخص کو آپ نے غیر مسلم تو نہیں کہا کہ وہ غیر مسلمان ہو گیا, بلکہ فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا یا اس نے کفر کیا, لیکن یہ ایسا کفر ہے جو اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکالتا. تو وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کے منکر ہوئے, وہ آپ کے کافر ہوئے, لیکن رہیں گے پھر بھی اسلام کے دائرے کے اندر ہی. جو اسلام کا ایک بڑا دائرہ ہے وہ اس کے اندر ہی رہیں گے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, اس بارے میں جماعت احمدیہ کے خلفاء نے ہمیشہ سے یہی سٹینس قائم رکھا اور اسی سٹینس کو ہمیشہ دنیا کے سامنے پیش کیا. مسئلہ یہ ہے کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور وہ یہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ جی احمدی جو ہیں وہ باقی سب کو کافر مانتے ہیں. حالانکہ کس قسم کا کافر مانتے ہیں اس کی وضاحت میں نے یہاں پہ کر دی کہ کفر کی دو قسمیں ہیں. ایک کفر وہ جو اسلام سے باہر انسان کو لے جاتا ہے, ایک کفر وہ جو کفر کی حالت میں رہتا ہے انسان اسلام کے اندر ہی ہے, جیسا کہ تارک الصلاۃ. سوال آیا ہے کہ اگر نماز تراویح میں دعائے قنوت, آئی تھنک شاید آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ وطر میں اگر دعائے قنوت پڑھنی بھول جائے تو کیا دوبارہ ایک رکعت نماز پڑھنی ہوگی. دعائے قنوت کا پڑھنا فرض نہیں ہے. دعائے قنوت تو ایک دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وقت میں جو ہے خاص حالات میں یہ دعا جو تھی وہ نماز میں پڑھی. تو اس کا پڑھنا بہرحال باعث برکت ہے کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا ہے, اس لیے پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے انسان سے رہ جائے تو آپ کی وطر کی نماز پھر بھی ہو گئی. مفتی اشرف علی صاحب ہیں, آپ کی طرف سے پیغام آیا ہے, قادیانیوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. قادیانی کہتے ہیں قادیان کی بستی میں رہنے والوں کو, وہاں پہ مسلمان دیگر مسلک کے رہنے والے مسلمان بھی ہیں, وہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں, وہاں پہ آریہ بھی رہتے ہیں, وہاں پہ سکھ بھی رہتے ہیں, وہاں پہ دیگر جو ہیں مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. تو اگر تو آپ کی مراد احمدی مسلمان ہیں تو چلے جی, بہت اچھی دعا ہے, اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو ہدایت دے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تو متقیوں کے لیے لکھی ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کس کے لیے ہے, ہدی للمتقین, متقی لوگوں کے لیے بطور ہدایت کی ہے. تو آپ تو ہمارے لیے یہ بڑی اچھی دعا کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں تو متقیوں کے کیٹیگری میں ڈال دیا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. سائمہ نسرین صاحبہ کی طرف سے سوال آیا ہے, آپ کہتی ہیں کہ قوام کا مفہوم کیا ہے. تو قوام عربی زبان کا لفظ ہے. اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کا ایک خطبہ جمعہ ذہن میں آتا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض اقتباسات کی روشنی میں کہ مرد کو قوام دو وجوہات کی بنا پہ کہا گیا. ایک تو یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ ایک برتری عورت پہ عطا کی کہ مرد جسمانی طور پہ زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے, اور دوسری بات جو مین وجہ ہے قوام ہونے کی وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے
وہ کما کے لے کر آئے، یعنی کہ بریڈ ونر، روزی روٹی کمانے کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی. وہ کما کے لے کر آئے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے، ان کے سر پہ چھت ہو، ان کے بدن پر کپڑا ہو، کھانے کو ان کے لیے جو ہے وہ کھانا میسر کیا جائے، یہ سب تمام تر ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالی. وہی مرد قوام ہے جو ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. چونکہ مرد جسمانی طور پہ قوی ہے، اسی لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے. اگر خود اس سے اس کے اہل خانہ پروٹیکٹ نہیں، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جبر کرتا ہے، سختی کرتا ہے، تو وہ قوام کیسے ہو سکتا ہے؟ قوام کے اندر تو مطلب یہ پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے اہل خانہ کو پروٹیکٹ کرے گا. تو یہ تمام ذمہ داریاں ہیں، جو مرد ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا وہ قوام ہوگا. مرد کو قوام اس لیے بھی کہا گیا، خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کے متعلق آتا ہے کہ عورت اخلاق کی چور ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ عورت کا خاوند جیسا ہوگا، بالآخر وہ عورت اپنے خاوند کے رنگ میں رنگین ہو جائے گی. اگر خاوند نمازی ہے تو عورت بھی نمازی بن جائے گی، اگر خاوند بے نمازی ہے تو ایک وقت آئے گا اس کی بیوی بھی بے نمازی ہو جائے گی. لہٰذا اگر مرد کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے تو اس کی بیوی کے اخلاق بھی اعلیٰ ہی ہوں گے. تو یہ بات ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد کو قوام بنایا گیا. یہ عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے، بعض ایکسیپشنز نکل آئیں تو وہ نکل آئیں، لیکن عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر مرد کے اخلاق اعلیٰ ہوں تو وہ اخلاق اس کی بیوی میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ اگر بیوی کی فطرت بری ہو، بیوی کی اگر فطرت گندی ہو تو اس کیس میں پھر خاوند کے اعلیٰ اخلاق بیوی میں منتقل نہیں ہو پاتے. اچھا جی، اچھا، مفتی ریحان صاحب ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ کے بانی جو تھے ان کے متعلق اور باقی احمدیوں کے متعلق مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ کافر ہیں. تو جیسے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک کلمہ گو کو کافر کہتا ہے، کفر واپس اس کے اوپر پلٹ کر آ جاتا ہے. تو مفتی صاحب آپ کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہمارے ایمان کی. ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نے کلمہ گو کو کافر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے نیچے اب آپ خود آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حافظ و ناصر ہو. اور اس قسم کی تکفیر نے ہمیشہ ہی امت مسلمہ میں تفریق ڈالی ہے، کبھی بھی مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا اس قسم کی تفریق نے. لہٰذا اس قسم کی تکفیر کو خدا را اب چھوڑیں، اور خدا تعالیٰ نے جس امام مہدی کو بھیج دیا ہے اس کے ہاتھ پہ اکٹھا ہو جائیں، یا اگر نہیں اکٹھا ہو سکتے تو آپ سب اکٹھے ہو کے کم از کم اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر احمدی سچے نہیں ہیں تو اس امام مہدی کو، اس مسیح موعود کو اب تو بھیج دے جس کے آنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی، پہلے انبیاء نے پیشن گوئیاں کی، قرآن میں بعض اشارات موجود، احادیث میں واضح طور پہ پیشن گوئیاں موجود. اسلام کن کن ادوار سے گزر گیا. اب بھی مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ لیں، آپ کے اپنے ہاں کیا حالات ہیں، آپ کے اپنے علماء کے، آپ کے مسلمانوں کے جو آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ اب بھی کسی امام مہدی کے آنے کی ضرورت نہیں، کسی مسیح کی آنے کی ضرورت نہیں، تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہو. کیونکہ کون سی بدی ہے جو آپ لوگ نہیں کر گزرے، کون سا گناہ ہے جو آپ لوگ نہیں کر گزرے. تو خدا را یا تو جس کو خدا نے بھیج دیا اس کے ہاتھ پہ کٹھے ہو جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے رو کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسیح کو جس کے آپ لوگ منتظر ہیں اس کو بھیج دے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سن رہا تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ لوگ غلط دعا کریں، آپ لوگ غلط مسلک کے اوپر کھڑے. چلیں جی، سوالات اور بھی ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا دورانیہ بھی مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے وہ سوالات جو آج کے پروگرام میں نہیں لیے جا سکے، آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں.
آپ ہمیں بذریعہ ای میل بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ اول فرصت میں آپ کے سوالات کا ہم جواب دیں. اسی کے ساتھ آخر میں ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود پڑھیں گے. درود پڑھنے سے پہلے خاکسار آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کا جو جماعت احمدیہ کے بانی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ان کی ایک تحریر خاکسار آپ کے سامنے اس وقت اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہے. خاص طور پہ ہمارے یہ جو بعض غیر احمدی مفتی صاحبان اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ جو اقتباس خاکسار آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہے، ایک دفعہ اس کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. اس کے بعد آگے جو آپ چاہیں آپ کریں. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدائے تعالی تک پہنچ سکتا ہے. اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو. اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے. یہ ہے اقتباس جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا. کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام. یہ وہ شخصیت ہیں اور یہ وہ ان کا علم کلام ہے جس کے اوپر آپ لوگ اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا. اگر اس چیز کا نام کفر ہے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ گر کفر این بوت بخدا سخت کافر. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توہین کی، ہم صرف آگے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اس ایک اقتباس کو لے لیں، اس میں آپ نکال کے دکھا دیں کہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر آپ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ مولوی ہیں، آپ سے کوئی بعید نہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو پکڑ کے کسی جائز چیز کو بھی لے کے اس کے اوپر اعتراض بنا دیں. لہٰذا آپ کا معاملہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سپرد. یہیں پہ آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. آخر میں اپنے پیارے امام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد رسول اللہ